ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سائیں سرکار، خدا کے لیے میری بیٹی کو معاف کر دیں۔ میں جانتا ہوں اس نے غلطی کی ہے، لیکن آپ تو بڑے دل کے انسان ہیں، عالی شان عظمت والے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں بخش دیں، ہم آپ جیسے بڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شاہ نواز سکندر قدموں میں بیٹھا گاؤں کے سردار مکرم سائیں سے منت کر رہا تھا، جبکہ انہوں نے محض ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور اچانک اپنے موبائل فون میں چلتی ہوئی ویڈیو اس کے باپ کے سامنے کرتے ہوئے سفاکیت سے بولا، ابھی کے ابھی مجھے تمہاری لڑکی چاہیے، اگر نہیں دے پائے تو یاد رکھنا یہ ویڈیو گاؤں کا بچہ بچہ دیکھے گا، پھر تم اچھی طرح جانتے ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہی سردار مکرم شاہ نے بلند بانگ کہا لگایا تھا، جبکہ شاہ نواز سکندر جھپٹنے والے انداز میں موبائل چھین کر بے یقین نگاہوں سے موبائل پر چلتی ہوئی ویڈیو دیکھنے لگا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تب اچانک مکرم سائیں اس کے قریب جھکا تھا اور اس کے چہرے پر غراتے ہوئے بولا تھا، کیا ارادہ ہے سکندر صاحب؟ یہ ویڈیو فارورڈ کر دوں یا پھر لڑکی بلا رہے ہو؟ اس کے لہجے میں اپنی اعلیٰ شان کا غرور بول رہا تھا۔ اچانک ہی شاہ نواز سکندر نے مکرم سائیں کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا، شاہ صاحب، ہماری بچی معصوم ہے، وہ آپ سے پورے 9 سال چھوٹی ہے، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں۔ آپ کیوں ہم غریب کا خون خشک کرنا چاہتے ہیں؟ اگر گاؤں کے سردار کے علاوہ یہ حرکت کسی اور نے کی ہوتی تو وہ آدمی کا کلیجہ منہ سے نکال کر کچا چبا جاتا، لیکن یہاں پر معاملہ گاؤں کے سردار مکرم شاہ کا تھا، جس کے آگے چڑیا بھی پنکھ نہیں مار سکتی تھی، جبکہ مکرم سائیں وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے سفاکیت کی انتہا کر دی تھی جب اچانک اس نے شاہ نواز سکندر کے سامنے ویڈیو فارورڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تب اس نے فوراً ہی اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا تھا، نہیں شاہ صاحب، ہم تیار ہیں، آپ نکاح کے انتظامات کر لیں۔ جبکہ اپنی جیت پر وہ کھلکھلا کر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا یہ کر کے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہا، اس کے لیے یہ سب کچھ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن وہ شاہ نواز سکندر کو اس کی اوقات اچھی طرح یاد دلا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے معمولی گاؤں میں رہنے والا ایک انسان ہے۔ چند پل کا کھیل تھا۔ مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام ہو چکا تھا۔ مولانا صاحب حیران نگاہوں سے گاؤں کے سردار کو شاہ نواز سکندر کے گھر میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ کہتے اسے پہلے ہی دلہن کے آنے کا شور ہو گیا۔ مکرم نے گردن موڑ کر دیکھا تو 19 سالہ فاطمہ سر پر لال چنری اوڑھے اپنے ماں باپ کے ہمراہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی ہوئی مکرم سائیں کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک مغرور نگاہ اپنی ہونے والی بیوی پر ڈالی تھی اور فوراً ہی مولانا صاحب کو نکاح شروع کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ مکرم سائیں، جو شاہ نواز سکندر کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس کی ہی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ کو اپنے نکاح میں قبول کر چکا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی۔ فاطمہ کا برا حال ہو رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کچھ دیر پہلے تو وہ اپنی بہنوں کے ہمراہ باتیں بنا رہی تھی اور اب ایک ایسے شخص کے سپرد کر دی گئی تھی جس کے نام سے بھی اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ نکاح مکمل ہوتی ہی مکرم سائیں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فاطمہ کی سرخ سفید کلائی اپنی سخت گرفت میں تھام کر شاہ نواز سکندر کو دیکھا اور سفاکیت کی انتہا کرتے ہوئے بولا، اگر تم نے اپنی بیٹی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا پھر میری حویلی کے آگے پیچھے بھی منڈلاتے ہوئے تم مجھے نظر آئے تو یاد رکھنا وہ ویڈیو وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں کی کوئی حد نہیں۔ جبکہ شاہ نواز سکندر کا پورا وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ وہ مکرم سائیں کے ہر فعل سے واقف تھا، آخر کو ان کا رائٹ ہینڈ رہ چکا تھا۔ جبکہ مکرم سائیں تمام چیزوں پر نفرت آمیز نگاہ ڈال کر اپنی بیوی کے ہمراہ اس مکان سے نکل گئے۔ سامنے ہی ان کی 3 کالی مرسڈیز کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بیچ والی گاڑی میں جا کر بیٹھ چکے تھے، جبکہ فاطمہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا، جو مکرم سائیں کو بخوبی محسوس ہو رہا تھا، لیکن
اس نے بالکل بھی فاطمہ کو سہارا دینے کے بارے میں نہیں سوچا۔ وقتاً فوقتاً فاطمہ کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھیں، جسے وہ مکمل طور پر نظر انداز کیے باہر کے منظر پر اپنی نگاہیں مرکوز کر چکا تھا۔ یہ نکاح محض ایک مجبوری تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی اپنے سے 9 سال چھوٹی لڑکی سے شادی نہیں کرتا۔ وہ سردار مکرم شاہ تھا، ایک دریا دل انسان۔ نہ کبھی اس نے کسی کے ساتھ کبھی برا کیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی مظلوم کو سزا دی تھی۔ ہاں، وہ غلط کے ساتھ غلط رویہ ہی اختیار کرتا تھا۔ شاہ نواز سکندر کے ساتھ جو ہوا تھا یہ اس کی سزا تھی۔ وہ چند پل میں ہی ماضی کے خیالات میں گم ہو چکا تھا۔ آج تہوار تھا، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ سردار حویلی کو بہت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ آج تہوار کے موقع پر دعوتیں عام تھی۔ ہر شخص حویلی آ رہا تھا اور مکرم کے صحن میں کھانا تناول کر کے سردار مکرم سائیں کو دعا دے کر جا رہا تھا، جبکہ وہ اپنی ماں کے ہمراہ غریب لوگوں میں تحفے بھی تقسیم کر رہا تھا۔ اچانک ہی ایک روتا ہوا آدمی اس کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے اکیلے میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی اماں اور وہ دونوں ہی چونک گئے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ مکرم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، فی الحال آپ جائیں، آج تہوار کا موقع ہے، کل آ جانا، جو بھی مسئلہ ہوگا میں حل کروں گا۔ پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ فوراً ہی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، سردار پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، انصاف کی ضرورت ہے۔ میں کب تک عزت کی خاطر چپ رہوں؟ آج میری بس ہو گئی ہے۔ جبکہ مکرم سائیں ایک دم محتاط ہوا تھا۔ اس آدمی کے انداز سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گھمبیر ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہمراہ لاؤنج کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس کی اماں جو پیچھے سے لوگوں میں تحفے تقسیم کر رہی تھیں، اپنے ملازموں کو تمام نظام سنبھالنے کا حکم دے کر فوراً ہی اپنے بیٹے کے پیچھے گئی تھیں۔ اماں کو وہاں آتا دیکھ کر وہ چند پل کے لیے گھبرایا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے پنچایت کے معاملات دور رکھتا تھا۔ اس کی عادت میں شمار تھا، وہ اپنے معاملات اپنے تک ہی محدود رکھتا تھا، اپنی فیملی کو ہر چیز سے دور رکھتا تھا۔ وہ آدمی جب مکرم کے پاؤں میں بیٹھ گیا تو وہ اس کو روکنا چاہتا تھا۔ اب وہ خاموش ہو چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے تکلیف دہ انداز میں بولا تھا، شاہ صاحب، ہماری زندگی بہت اجیرن ہو گئی ہے۔ ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم جس انسان سے مدد لیں گے وہی ہمارے گلے کا توق بن جائے گا۔ آپ کا رائٹ ہینڈ شاہ نواز سکندر نے ہم سب کو تباہ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے میری بیوی کو شکار کیا، اس کے بعد میری بڑی بیٹی کی زندگی کو تباہ کیا، اور اب میری چھوٹی بیٹی جو محض 16 سال کی ہے، اس کے ساتھ بھی وہ وہی کرنا چاہتا ہے۔ شاہ سائیں، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں۔ میں نے محض اس سے چند روپیہ قرضہ لیا تھا اور اس نے میری پوری زندگی کو تباہ کر دیا۔ میں آپ کو کن کن تکلیفوں سے آشنا کروں؟ میں نے اپنے چند دوستوں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ لوگ بھی اپنا درد میرے سامنے بیان کرنے لگے کہ آپ کا رائٹ ہینڈ شاہ نواز سکندر کسی کو نہیں بخشتا۔ وہ لوگوں کی مدد تو کرتا ہے، لیکن مدد کرنے کے بعد ان کو بلیک میل کرتا ہے کہ اگر تم نے میرا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا تو میں سردار کی نگاہوں میں تمہیں غلط ٹھہرا کر سزا کا مستحق بنا دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے، شاہین بیگم جو ایک بڑے کیس میں پکڑی گئی تھیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، بس شاہ نواز سکندر کے خلاف گئی تھیں، اور اس نے ایک بڑا منصوبہ تیار کر کے آپ کے سامنے کچھ اس طرح پورا قصہ بیان کیا کہ آپ اس عورت کے ہی خلاف ہو گئے تھے اور اسے گاؤں بدر کر دیا تھا۔ اس کی گواہی میں دیتا ہوں، میری بیوی اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ شاہین بیگم بے قصور تھی، انہوں نے اپنے شوہر کا قتل نہیں کیا تھا۔ جبکہ مکرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، اور جب اس نے تمام معاملے کی تحقیقات کی تو اس کے سامنے تمام سچ آ گیا تھا کہ شاہ نواز سکندر معمولی انسان نہیں تھا۔ کہنے کو اس کی اپنی سگی 3 بیٹیاں تھیں، ایک شادی شدہ تھی اور ایک نکاح شدہ تھی، جبکہ سب سے چھوٹی فاطمہ اس کی لاڈلی تھی۔ اسی دن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ شاہ نواز سکندر کو وہ ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ ساری زندگی اپنی حرکتوں کو کوستا رہے گا۔ وہ جانتا تھا ان سب چیزوں میں برابر میں بیٹھی لڑکی کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، لیکن وہ مکرم شاہ تھا،
نہ اس نے کبھی کسی مظلوم کے ساتھ غلط کیا تھا اور نہ ہی آگے وہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا بعض ارادے مضبوط نہیں ہوتے، ایسا ہی حال مکرم شاہ کے ساتھ ہونے والا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد وہ حویلی پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو دیکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا، اپنے آنسو صاف کرو، اماں سائیں کے سامنے اگر تم نے ایک آنسو بھی ٹپکایا تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ تم ابھی میرے غصے سے واقف نہیں ہو۔ وہ جو اس کے نام سے ہی ڈرتی تھی، اس کی یہ دھمکی سن کر بے ہوش ہونے کے در پہ آ گئی، مگر فوراً ہی مکرم کے جھٹکا دینے پر وہ سیدھی ہو گئی تھی۔ وہ اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر حویلی کے اندر بڑھا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی اماں سائیں اس کے انتظار میں جاگ رہی ہوں گی۔ اس کے خاندان میں محض اس کی ایک واحد ماں تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے بابا کبیر سائیں اس گاؤں کے سربراہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ سنبھالی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، کیونکہ ان کے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی رشتہ موجود نہیں تھا۔ وہ فاطمہ کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا تو بے ساختہ اماں سائیں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ انہیں جس بات کا ڈر تھا وہ حقیقت کا روپ دھار کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا اماں سائیں کے پاس آیا تھا، جبکہ اپنے بیٹے کے ہمراہ ایک چھوٹی لڑکی کو دیکھ کر وہ تمام حالات سمجھ گئی تھیں۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اماں سائیں اس کی جانب دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلا کر اپنے کمرے کی طرف گامزن ہو گئی تھیں۔ وہ اس سے سخت خفا ہو چکی تھیں۔ انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ شاہ نواز سکندر کو سزا دینے کے لیے ایسا قدم اٹھائے گا، جبکہ وہ یکدم بے چین ہو گیا۔ ایک ملازمہ کو آواز دے کر اس نے فوراً ہی فاطمہ کو کمرے میں لے جانے کا حکم دیا اور وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی اماں سائیں کبھی بھی اس سے اس طرح ناراض نہیں ہوئی تھیں، بلکہ اسے ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھتی تھیں۔ اگر وہ کوئی غلطی کر بھی دیتا تو اس کی غلطی کو سمجھتی تھیں، اس کی ہر بات کو سنتی تھیں، لیکن آج انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی اماں سائیں اس سے رخ پھیر کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس کی جان لبوں پر آئی۔ وہ فوراً اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ کر انہیں اپنے حصار میں لے چکا تھا، جبکہ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے ناراض لہجے میں بولی، مکرم سائیں آپ چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کو ہماری بالکل کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کی نظر میں ماں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ بے شک آپ اس گاؤں کے سردار ہیں، لیکن آپ اس بات کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کی ماں ہیں۔ ہم نے آپ کو جنم دیا ہے، اپنی کوکھ میں ہم نے آپ کو 9 ماہ پالا ہے۔ آپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ وہ تڑپ کر گویا ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا، جبکہ مکرم سائیں یکدم ہی تڑپ اٹھا اور اپنی ماں کے دونوں ہاتھ تھام کر اس نے عقیدت سے چومے اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے بولا تھا، آخر ہم سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے؟ آپ خود اس بات کی گواہ ہیں کہ شاہ نواز سکندر نے کتنا غلط کام کیا ہے۔ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو سزا دیں، اس کو سبق سکھائیں؟ جب اپنی اولاد پر بات آتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اماں سائیں ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے اسے اپنے نکاح میں لیا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کی اماں اس کے ہاتھ چھڑا کر بولی، مگر آپ کا ارادہ اس لڑکی کو اذیت دینے کا ہے۔ آپ اس بچی کو کیوں سزا دینا چاہتے ہیں؟ حالانکہ وہ معصوم ہے، اس کا کیا قصور؟ جبکہ وہ اپنی اماں سائیں کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ان کو کیسے بتاتا کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، بھلا وہ کیوں کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کرے گا؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ ان کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا ایسا کام کرے گا؟ کبھی آپ نے ہمیں کسی مظلوم کے ساتھ غلط کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کی بات سن کر اس کی اماں سائیں چند پل کے لیے خاموش ہو گئی تھیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیں۔ چند پل بعد مکرم نے اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگایا اور نرمی سے بولا، اماں سائیں بعض اوقات انسان کو سبق سکھانے کے لیے کچھ ایسے قدم بھی اٹھانے پڑتے ہیں جو اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، مگر اس دوران وہ انسان سدھر جاتا ہے جو گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے۔ ہم فاطمہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے،
جیسی زندگی وہ گزارنا چاہتی ہے ہم اس کو گزارنے کی اجازت دیں گے، مگر خدا را آپ ہم سے اس طرح خفا نہ ہوں، آپ کی ناراضگی ہماری جان لے رہی ہے۔ جبکہ انہوں نے خفا نگاہ اپنے بیٹے کے وجود پر ڈالی اور ناراض لہجے میں بولی تھی، مکرم سائیں، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا، ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ فاطمہ آپ سے پورے 9 سال چھوٹی ہے، اس کی عمر ابھی محض 19 سال ہے، وہ آپ کے ساتھ کس طرح زندگی کا آغاز کرے گی؟ ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی مکرم بولا تھا، میں محض چند مہینے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھوں گا، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ایک نئی زندگی کے آغاز کرنے کا، میں محض اس کے باپ کو سبق سکھانا چاہتا ہوں، یہ نکاح ویسے بھی خفیہ رہے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ جبکہ اس کی اماں نے حیران ہو کر مکرم کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک ملازمہ بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور پریشان لہجے میں بولی تھی، شاہ سائیں، آپ کی دلہن بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کو بالکل ہوش نہیں آ رہا، ہم سب کافی ہلکان ہو گئے ہیں، ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے بھی مارے ہیں لیکن انہیں بالکل ہوش نہیں آ رہا۔ جبکہ مکرم اور سلمہ بیگم بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور بھاگنے والے انداز میں وہ دونوں اوپر کمرے میں پہنچے تھے۔ 2 ملازمائیں فاطمہ کو لے کر بیٹھی ہوئی تھیں، اسے بالکل ہوش نہیں آ رہا تھا، اس کے ہونٹ بھی نیلے پڑتے جا رہے تھے، نہ جانے اس کو کیا ہوتا جا رہا تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مکرم نے فوراً ڈاکٹر کو اطلاع کر دی۔ وہ بے ساختہ فاطمہ کی جانب بڑھا اور جیسے ہی اس کی نگاہ فاطمہ کے چہرے پر پڑی تھی، وہ چند پل کے لیے اپنی جگہ پر مبہوت ہو گیا تھا۔ سفید رنگت جس میں گلابی پن شامل تھا، قدرتی گلابی گال، چھوٹی سی ناک، پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت ہونٹ اور گھنے لمبے آبشار کی مانند بال، وہ لڑکی نہیں بلکہ کوئی اپسرا تھی۔ اس کو دیکھتے ہی کسی شہزادی کا گمان ہو رہا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے۔ وہ جس کو چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا وہ اب اتنی بچی نہیں تھی، مگر اس نے فوراً اپنا سر جھٹک دیا۔ چند پل بعد ہی ڈاکٹر صاحب آ گئے اور اس کا معائنہ کرنے کے بعد پیشہ ورانہ انداز میں بولے تھے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، دباؤ کے باعث یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آ جائے گا، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، انہیں سٹریس دینے سے پرہیز کریں، جتنا ہو سکے انہیں خوش رکھیں، ورنہ یہ دوبارہ بھی بے ہوش ہو سکتی ہیں۔ مکرم نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ اس لڑکی کی صحت کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ زیادہ تکلیف برداشت کرنے کی ساقت نہیں رکھتی۔ اس کی اماں سائی ایک ناراض نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور غصے سے بولی، سردار صاحب، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس بچی کی عمر دیکھیں، حالت دیکھیں، آپ کو یہی ملی تھی؟ جبکہ وہ اپنی ماں کو نظر انداز کیے اپنی بیوی کی طرف بڑھا تھا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، بخار نہیں ہو رہا ہے اس کو، اتنا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے وجہ ہلکان ہو رہی ہیں، اور اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، 19 سال کی لڑکی بالغ ہوتی ہے اماں سائیں، آپ اس بات کو زیادہ ہوا نہ بنائیں۔ یہ بول کر اس نے اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا تھا، وقت کافی ہو چکا ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، میں بھی کافی تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ جبکہ اس کی اماں سائیں ناراض نگاہ ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ ملازمہ بھی فوراً کمرے سے چلی گئی۔ رات کی تنہائی، بستر پر حلال وجود، نہ جانے کیوں مکرم سائیں اس لڑکی کو دیکھ کر بہکنے لگے تھے۔ پہلی بار زندگی میں ان کے کمرے میں کوئی عورت ان کے بستر پر نیم دراز تھی، اور وہ بھی اپنی ملکیت۔ ایک پل کے لیے ان کا دل کیا کہ وہ قریب جا کر اپنی بیوی کو محسوس کریں، مگر ان میں انسانیت باقی تھی۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح زور زبردستی کر کے اس کی زندگی کو تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے سر جھٹک کر بالکنی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ مکرم سائیں محض ایک نام نہیں تھا، بلکہ کئی دلوں کی دھڑکن تھا۔ بہت سی لڑکیاں اس کو پسند کرتی تھیں، اس کے نام کے خواب سجاتی تھیں، مگر وہ بہت منفرد تھا۔ غریبوں کی وہ سچے دل سے مدد کرتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا تھا، لیکن ایک تھی جس نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، وہ بھی محبت کا ڈسا ہوا شخص تھا۔ 23 سال کی عمر میں اس نے بھی محبت کی تھی،
مگر اس کے ہی دوست کے ساتھ اس کی محبوبہ نے اس کے پیچھے سے تعلقات قائم کر کے محبت سے اس کا اعتبار ہی اٹھا دیا تھا۔ وہ محض اماں سائیں کے علاوہ کسی عورت پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا سب دھوکے باز ہوتی ہیں، کسی میں بھی انسانیت نہیں ہوتی، سب دکھانے کے لیے شرفا ہیں، لیکن جب ساتھ دینے کا وقت آتا ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ اس نے مڑ کر بستر پر لیٹی 19 سالہ فاطمہ کو دیکھا اور دل ہی دل میں گویا ہوا، کیا تم بھی ان عورتوں میں سے ہو؟ کیا تمہیں بھی محض پیسہ، رتبہ اور خوبصورتی سے محبت ہے؟ نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ دل ماضی کے خیالوں میں گم سا ہو گیا تھا۔ اس کو محبت کیے آج پورے 5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، لیکن جب بھی وہ اس لڑکی کو یاد کرتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ بے شک مرد سب بھلا سکتا ہے، لیکن اپنی پہلی محبت کو کسی قیمت پر نہیں بھلا پاتا۔ اور ایسا ہی حال مکرم سائیں کا تھا۔ وہ سیدھا اپنے فارم ہاؤس آیا تھا۔ ہر طرف سناٹے کا بسیرا تھا۔ فارم ہاؤس کے ملازمین اپنے کوارٹر میں جا کر گہری نیند میں تھے، جبکہ وہ قدم با قدم چلتا ہوا سوئمنگ پول کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ماضی کی یادیں اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ وقت اس کو یاد آتے ہی دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ دل چاہتا تھا کہ وہ کہیں دور چلا جائے جہاں پر کوئی موجود نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ آج اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو شامل کر کے وہ عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ہر لڑکی ایک جیسی ہی ہوتی ہے، معصوم شکل و صورت والی لڑکیاں بھی ہم جیسے لڑکوں کو محبت کے نام پر مار دیتی ہیں۔ فاطمہ، میں تم پر بھی اعتبار نہیں کروں گا۔ بے شک میں نے اپنی ماں سے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا، لیکن نہیں، اگر تم نے میرے ساتھ ذرا بھی غداری کرنے کی کوشش کی تو لڑکی میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کی تم نے کبھی سوچ بھی نہیں رکھی ہوگی۔ وہ اپنے آپ سے عہد کرتے ہوئے بولا تھا۔ کافی دیر تک وہ فارم ہاؤس پر بیٹھا سگار پھونکتا رہا اور پھر سر جھٹک کر حویلی کی طرف گامزن ہو گیا۔ اس کو معلوم تھا اس کے کمرے میں وہ نرم و نازک وجود موجود ہے۔ حویلی میں گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ ملازمین نے فوراً اس کی گاڑی کا دروازہ کھول دیا، جبکہ وہ تمام باتوں کو نظر انداز کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے جیسے وہ کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس کے چہرے پر موجود تاثرات یکدم کہیں غائب ہو گئے تھے۔ چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ اس نے لاک پر ہاتھ رکھا تھا اور کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی زوجہ بستر پر نیم دراز تھی اور گہری نیند میں غرق تھی۔ ایک طائرانہ نگاہ مکرم سائی نے بستر پر لیٹی اپنی 19 سالہ زوجہ پر ڈالی اور خاموشی سے ڈریسنگ روم میں جا کر اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے باہر آیا۔ اس نے اب ایک آرام دہ لباس زیب تن کر لیا تھا۔ اس کا ارادہ صوفے پر سونے کا تھا، لیکن اچانک ہی اس کی انا آڑے آئی۔ یہ کمرہ اس کا تھا، وہ اس بستر پر حق رکھتا تھا، اور ویسے بھی وہ لڑکی اس کی ملکیت تھی۔ وہ اس پر بھرپور حق رکھتا تھا تو بھلا وہ اس سے کیوں دور ہوتا؟ وہ فوراً ہی بستر کی طرف بڑھا اور خاموشی سے نیم دراز ہو گیا۔ جس پل اس نے فاطمہ کو دیکھا تھا اس نے تہیہ کیا تھا کہ وہ جب تک اس کے قریب نہیں جائے گا جب تک فاطمہ اجازت نہیں دے گی، لیکن آج اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ماضی کی تلخ یادیں جیسے اس کے ذہن کے پردوں سے لہرائیں تھیں۔ اس نے تمام پردے گرا دیے تھے۔ وہ فوراً ہی فاطمہ کے قریب ہو کر اس کی گردن میں منہ چھپا دیا۔ فاطمہ جو بے ہوش ہونے کے بعد ایک بار ہوش میں آئی تھی اور پھر دوا کھا کر سو گئی تھی، اچانک ہی کسی کی قربت محسوس کر کے اسے عجیب سی بے چینی ہوئی اور وہ کسمسا کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ مکرم سائیں اپنی 19 سال کی بیوی کے بالوں میں منہ دیے اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ہی فاطمہ کی آنکھ کھلی اور اپنے قریب مکرم سائیں کو دیکھ کر اس کا چلتا ہوا سانس بند ہو چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مکرم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سردار مکرم سائیں اس کے قریب ہے۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، 19 سال کی ایک بالغ لڑکی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ میاں بیوی کے درمیان کیا رشتہ ہوتا ہے، شادی کے بعد کیا کیا فرض ایک عورت کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اچانک ہی کمرے میں مکرم کی گھمبیر آواز گونجی،
सांस लो लड़की, ये ना हो मेरे करीब आने से फौत ही हो जाओ। उसकी आवाज़ सुनकर फातिमा की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई और उसकी आंखों से तवातुर से आंसू बहना शुरू हो गए। जैसे ही मुकर्रम को अपनी गर्दन पर उसके आंसू महसूस हुए तो वो धीरे से जुदा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें खा नहीं रहा था, महज महसूस कर रहा था। ये बोलकर उसने करवट मोड़ ली, जबकि फातिमा की नम आवाज़ कमरे में गूंजी, सरदार साईं, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने कुछ नहीं किया, आप बाबा की सज़ा मुझे नहीं दे सकते। उसकी आवाज़ में मौजूद डर मुकर्रम ने बाखूबी महसूस किया था। वो अपने चेहरे की तरह आवाज़ भी मासूम रखती थी। मुकर्रम ने पलटकर एक खूनख्वार निगाह से उसको घूरा तो वो बुरी तरह से डर कर बैठ गई और मिनमिनाते हुए बोली थी, मेरा कहने का मतलब था कि मैं। वो मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही मुकर्रम ने उसका बाजू पकड़कर अपने नीचे किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे ज़्यादा बातें करने वाली लड़कियां पसंद नहीं, और ये आंसू साफ करो, मैं तुम्हारे इन आंसुओं से पिघलने वाला नहीं हूँ। वो सफाकियत की इंतहा पर था। उसको मालूम था कि ये लड़की वाकई मासूम है। मर्दों की निगाह बहुत तेज़ होती है, लेकिन फिर भी वो इस बार धोखा नहीं खाना चाहता था। जबकि उसने खफा निगाह से मुकर्रम के खूबसूरत चेहरे को देखा और चेहरा मोड़ गई थी। न जाने क्यों मुकर्रम को फातिमा की ये अदा बहुत पसंद आई और वो बेख्तियार ही उसके चेहरे पर अपने लब रखते आहिस्तगी से बोला, खूबसूरत होने के साथ साथ नखरे भी रखती हो। एक बात याद रखना लड़की, अगर तुमने मुझे धोखा दिया या फिर धोखा देने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जिसके बारे में तुमने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। खामोशी से आंखें मूंद लो और मुझे भी सुकून से सोने दो। सुबह मुझे पंचायत के मामले के लिए दूसरे गांव जाना है। अगर इरादा नहीं है सोने का तो मैं तुम्हारे साथ जागने के लिए तैयार हूँ, वो ज़ुमाइनी अंदाज में बोला। उसकी बात सुनकर वो फौरन अपनी आंखें मींच गई थी, जबकि उसे आंखें बंद करता देखकर न जाने क्यों मुकर्रम के होंठों पर एक भूली भटकी मुस्कान आई थी और वो फौरन ही उसके पहलू में नीम दराज होकर गहरी नींद सो गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वो अपनी बीवी को अपने सीने में भेंचकर ऐसा सोया कि सुबह 12 बजे उसकी आंख खुली। फातिमा के जागने के बाद उसने निकलने की खूब कोशिश की, लेकिन मुकर्रम का भारी हाथ वो अपने नाजुक से वजूद से हटा नहीं पाई थी और मुकर्रम ने कुछ इस अंदाज में उसे अपने आप से लगा रखा था कि वो किसी कीमत पर भी उसके इजाज़त के बगैर उससे दूर नहीं हो सकती थी। चंद पल में उसका दिमाग माऊफ हो रहा था। धीरे धीरे उसका जैसे ही दिमाग बेदार हुआ तो रात का तमाम वाक़या उसके जहन के पर्दों से लहराया था। उसने सर उठाकर देखा तो उसकी ज़ौजा चेहरे पर लाचारगी भरे तासुरात सजाए छत को घूर रही थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट आई थी और वो उससे अलहदा होकर बोला था, इतना ही चिपकने का शौक़ है तो पहले शादी कर लेती, सारी रात मुझे परेशान किया है। उसकी बात सुनकर फातिमा ने सदमे से उसकी तरफ देखा था। वो महज सदमे से यही बोल पाई थी, साईं मैंने कब किया, जबकि मुकर्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी जिसे वो नज़रों में आने से पहले ही छुपाकर वॉशरूम की तरफ गामजन हो गया। वो भी फौरन बिस्तर से उठ चुकी थी। फातिमा को सफाई करने का हद से ज़्यादा क्रेज़ था। वो हर वक्त हर चीज़ को साफ सुथरा रखती थी। मुकर्रम के वॉशरूम से आने से पहले ही वो पूरा कमरा चमका गई और ड्रेसिंग टेबल के करीब खड़ी उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। चंद पल बाद वो वॉशरूम से बाहर आया तो फेंकने वाले अंदाज में उसने टॉवल ज़मीन पर फेंका, जबकि फातिमा ने एक नागवार निगाह उसकी पुश्त पर डाली और फौरन ही टॉवल उठाकर बालकनी के अंदर डाल चुकी थी। जबकि मुकर्रम ने हैरान होकर उस छोटी सी लड़की को देखा, जबकि वो बिना गलत निगाह डाले खामोशी से बाथरूम चली गई। चंद पल बाद वो बाहर आई तो उसके चेहरे से पानी के कतरे टपक रहे थे। मुकर्रम सोफे पर बैठा उसका ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो अम्मा साईं की निगाह में बिल्कुल गलत साबित नहीं होना चाहता था, क्योंकि वैसे ही उन्हें इस लड़की से शादी करने पर बहुत एतराज़ थे। वो जैसे ही बाहर आए तो उसकी निगाह मुकर्रम की चप्पल पर गई थी, जिसे देखकर उसने नागवारी से सर झटका और फौरन ही चप्पल उठाकर ड्रेसिंग रूम में जाकर रख चुकी थी।
मुकर्रम उसकी हरकतों को देखते ही समझ गया था कि ये लड़की सफाई का कीड़ा है। हालांकि मुकर्रम 29 साल का हो गया था। कहने को वो गांव का सरदार था, लेकिन वो बिल्कुल भी सफाई पसंद नहीं था। अपनी हर चीज़ को बिलतरतीब रखने का आदी था। मुलाजमीन हर वक्त उसके पीछे पीछे रहते थे। बेशक वो घर गंदा करता, किसी चीज़ को तरतीब नहीं देता, लेकिन उसको भी सफाई बहुत पसंद थी। फातिमा ने जल्दी जल्दी अपने बाल संवारे और ड्रेसिंग टेबल के करीब खड़े ही मुकर्रम को सवालिया निगाहों से देखने लगी, क्योंकि उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। चंद पल मजीद गुजर गए थे। मुकर्रम एक इम्पॉर्टेंट मैसेज का जवाब दे रहा था जब अचानक उसके कान में फातिमा की धीमी सी आवाज़ आई। साईं, मुझे भूख लग रही है। रात भी मैंने खाना नहीं खाया था। अभी भी 12 बज गए हैं। कुछ खाने को मिल जाएगा? बेशक मुझे अपने ज़बरदस्ती दुल्हन बनाया है, लेकिन अब आपकी बीवी हूँ तो थोड़ा तो ख्याल कर लें। उसने सर को हल्की जंबिश दी और मोबाइल पॉकेट में डालकर उसे बाहर चलने की हिदायत की। उसके चेहरे पर यकदम मुस्कुराहट आ गई थी और वो खिलखिलाती हुई बाहर निकली थी, जबकि मुकर्रम हैरान हो रहा था। कहने को तो वो उसके लिए अजनबी था। कल रात तक तो उससे डर कर बेहोश हो गई थी और अब उसकी हरकतों को देखकर वो हैरत के समंदर में गौता जन हो गया था। वो इतना तो समझ गया था कि फातिमा काफ़ी शोख चंचल टाइप है, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो खाने का सुनकर इतनी ज़्यादा खुशी जाहिर करेगी। वो दोनों नीचे आए तो अम्मा साईं मेज़ पर नाश्ता लगा रही थीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका इकलौता सपूत इस पहर ही जागा करता है। उसने पास आकर अम्मा साईं को अपने बाजुओं में भरा और उनके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देते हुए उनके पुरनूर चेहरे को देखा। इस दौरान फातिमा अपनी कुर्सी संभाल कर नाश्ता शुरू कर चुकी थी। दोनों माँ बेटे ने हैरान होकर उस आफत की पुड़िया को देखा था। मुकर्रम ने सर को नफ़ी में हिलाया, जबकि अम्मा साईं तो हैरान थी कि ये लड़की क्या चीज़ है। वो दोनों टेबल के पास पहुंचे तो वो हर चीज़ से बेखबर अपना खाना तनावुल करने में मगन थी। मुकर्रम ने गला खंगारा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, फातिमा, अम्मा साईं को सलाम करो और ये जगह इनकी है। उसने एक निगाह मुकर्रम के वजूद पर डाली और फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। उनको अदब से सलाम किया और जल्दी से अपनी प्लेट थामकर बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसकी उजलत को देखकर उन्होंने मुकर्रम को ठहर जाने का हुक्म दिया। वो जान गई थी कि वो भूख के मामले में हद से ज़्यादा कच्ची है। फातिमा ने नाश्ता तनावुल करने के बाद गर्दन मोड़ी तो अम्मा साईं और मुकर्रम को उसको ही देख रहे थे। एक आंख में नरम तासुरात थे, जबकि दूसरी आंख में सख्त तासुरात जगमगा रहे थे। उसकी गिल्टी उभर कर मादूम हुई थी और वो मिनमिनाती हुई बोली थी, मैंने रात से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए भूख लग रही थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये कहते ही वो अपनी कुर्सी छोड़ने लगी थी जब अम्मा साईं ने उसका हाथ थाम लिया और उसको देखते हुए मोहब्बत से बोली, अरे कोई बात नहीं गुड़िया, अगर कुछ और खाना है तो मैं मुलाजमा से मंगवाऊँ? उसने फ़ौरन सर को नफ़ी में हिला दिया। यकदम उसको अपनी मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो कुछ कहती उससे पहले ही मुकर्रम बोला, अगर इस गुड़िया को खाना दे दिया है तो अपने बेटे पर भी नज़रसानी कर लें, मैं भी भूखा ही बैठा हूँ। उसकी बात सुनकर फातिमा फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और सलीके से बोली थी, अम्मा साईं को क्यों परेशान करते हैं, मैं आपको खाना देती हूँ। ये कहते ही उसने फ़ौरन उसकी प्लेट तैयार करना शुरू कर दी, जबकि अम्मा साईं मुस्कुराकर उसकी फुर्ती को देख रही थी। मुकर्रम ने कुछ नहीं कहा था। उसने खामोशी से इसकी प्लेट तैयार की तो वो चुपचाप नाश्ता तनावुल करने लगा। वो उनके सर पर ही खड़ी हुई थी, जैसे उन दोनों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पेश आती तो वो फ़ौरन आगे से पेश कर देती थी। अम्मा साईं और मुकर्रम दोनों उसकी आदत को देखकर समझ गए थे कि वो बहुत मिलनसार तबीयत की लड़की है। नाश्ता तनावुल करने के बाद मुकर्रम ने अम्मा को देखा और बारोब लहजे में बोला, मैं दूसरे गांव पंचायत के सिलसिले में जा रहा हूं। अगर इससे घर से मुलाकात के लिए कोई आए तो किसी कीमत पर आप इस लड़की को मुलाकात करने नहीं देंगी। अगर मुझे खबर हुई कि ये अपने घर वालों से मिली है तो अम्मा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस हवेली में मेरे बहुत से जासूस हैं। ये बोलकर वो ठहरा नहीं था,
बल्कि लंबे लंबे डग भरता हुआ हवेली से निकलता चला गया। फातिमा ने घूर कर उसकी पुश्त को देखा और मिनमिनाते हुए बोली, बड़े आए, किसी से नहीं मिलना, जल्लाद कहीं के। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि अम्मा साईं बखूबी सुन चुकी थीं। उन्होंने मुस्कुराकर फातिमा को देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे सरबराही कुर्सी पर बिठा दिया। वो फौरन ही बौखला गई थी। वो उठ जाना चाहती थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मुकर्रम बैठा हुआ था। वो इसकी आंखों में देखते हुए मोहब्बत से बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। मेरा मुकर्रम थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। तुमने सुना होगा कि सरदार सबके लिए कितना कुछ करते हैं। तुम्हारे अब्बा के खिलाफ मुकर्रम के पास बहुत ज़्यादा शिकायत आई थी। तुम्हारी जितनी लड़कियों को तुम्हारे अब्बा ने ज़्यादती का निशाना बनाया और जो माँ बाप इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते उनको ब्लैकमेल किया है। तुम्हारे अब्बा को सबक सिखाने के लिए मुकर्रम चाहता था कि तुम्हें बिना निकाह के वो अपने पास रखे, ताकि तुम्हारे अब्बा को एहसास हो कि जब इज़्ज़त जाती है तो कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन जिस पहर वो तुम्हारे घर के लिए निकल रहा था तो मैंने उसको कसम दी थी कि तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर उसकी लड़की को तुम घर लाना चाहते हो तो निकाह करके इज़्ज़त से लाओगे, फिर जो तुम्हें करना होगा तुम कर लेना। तुम्हें सिर्फ शाहनवाज़ को सबक सिखाना है, किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं करनी। मगर मुझे मालूम नहीं था कि मुकर्रम तुमसे शादी करेगा। मैं जानती हूँ वो तुमसे 10 साल बड़ा है, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर तुम मुकर्रम के दिल में अपनी जगह बना लोगी, उसको ये बता दोगी कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, तो वो तुम्हारी बहुत कदर करेगा। मेरा मुकर्रम रिश्तों की इज़्ज़त करना जानता है। एक बार उसको समझो और फिर अपना आप उस पर जाहिर करो तो वो तुम्हारा गर्विदा हो जाएगा। उसने अम्मा साईं की बात सुनकर नासमझी से उनको देखा। अपने अब्बा के बारे में सुनकर उसे बहुत तकलीफ़ हुई थी, लेकिन उनकी आखिरी बात को सुनकर वो थोड़ा उलझ गई थी। और फिर अम्मा साईं ने अलिफ से लेकर ये तक मुकर्रम का तमाम माजी उसके सामने खोल कर रख दिया और उसको ये भी बताया था कि वो औरतों के मामले में इतना शकी हो चुका है। उसकी नज़र में कोई भी औरत ठीक नहीं है। फातिमा थी तो 19 साल की, लेकिन वो हद से ज़्यादा समझदार थी। छोटी उम्र में ही उसने बहुत चीज़ों को भांप लिया था। वो अम्मा साईं का हाथ थाम कर उनसे वादा करते बोली, मेरी ज़ात से जितना हो सकेगा मैं करूँगी। मैं मुकर्रम साईं को बताऊँगी कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। मैं उनको ये समझाऊँगी कि कुछ औरतें मुखलिस भी होती हैं, कुछ अपने रिश्तों की कदर भी करती हैं। हर उंगली एक बराबर नहीं होती। उसकी बात सुनकर वो धीमा सा मुस्कुराई थी। जिस अंदाज में वो बोली थी उसके अंदाज से साफ झलक रहा था कि वो अपने अज़म में ज़रूर कामयाब होगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और शाम के वक्त मुकर्रम की वापसी हुई। अम्मा साईं ने शहर से उसके लिए उम्दा लिबास मंगवाए थे, जिसे पहनकर वो वाकई कोई हूर लग रही थी। उसी पहर वो लाल रंग के लिबास में मौजूद किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। मुकर्रम की गाड़ी की आवाज़ जैसे ही अम्मा साईं के कान के पर्दों से टकराई, उन्होंने फ़ौरन ही फातिमा को मेन दरवाजे पर जाने का हुक्म दिया, जबकि वो खुद भी यही चाहती थी। अम्मा साईं का हुक्म मिलते ही वो फ़ौरन दरवाजे पर पहुंच गई। जिस पल उसने मुकर्रम को देखा था, एक पल के लिए उसका दिल भी ज़ोर से धड़का, और अब जो बातें उसे मुकर्रम के हवाले से मालूम हुई थीं, वो दिल ही दिल में तहैया कर चुकी थी कि वो उसको मोहब्बत करने पर राज़ी कर लेगी, क्योंकि उसके अंदाज से वो कल ही समझ गई थी कि वो जालिम नहीं है। वो चाहकर भी फातिमा के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। वो जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो उसकी तेज़ निगाह दरवाजे के पास खड़ी अपनी बीवी पर गई थी, जो बाल खोलकर लाल लिपस्टिक लगाए वाकई कोई हूर लग रही थी। वो कदम ब कदम चलता जैसे जैसे करीब आता जा रहा था, इसकी खूबसूरती उस पर आया होती जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पास आकर उसको अपने बाजुओं के घेरे में ले, मगर इस पहर उसने किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया। वो बहकना नहीं चाहता था। आज भी वो किसी औरत पर यकीन नहीं रखता था। वो जैसे ही करीब आया तो फातिमा ने एक अदा से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में सलाम करते बोली, साईं सरकार,
کیسا گزرا آپ کا دن؟ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان رقص کر رہی تھی، جبکہ مکرم نے حیران ہو کر اس کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اس کے قریب ہوئی تھی اور اس کے کان کے پاس بولی تھی، آپ کی قدرتی خوشبو بھی بہت اچھی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ شرمائی اور فوراً کچن کی طرف رخ کر چکی تھی، جبکہ وہ چند ثانیے اپنی جگہ پر سن سا کھڑا رہ گیا۔ اس کا پاس آنا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ مکرم سائیں کہنے کو 28 سال کا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھائے تھے، بلکہ وہ صبر شکر سے اپنے نفس پر قابو رکھتا تھا۔ وہ کمرے میں جانا چاہتا تھا جبکہ ایک ملازمہ اس کے پاس آئی اور اماں سائی کا حکم دے کر گئی، ٹھیک ہے، آپ کھانا تناول کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس نے حیران ہو کر ملازمہ کو دیکھا تھا۔ اس کی عادت میں شمار تھا، جب بھی وہ باہر سے آتا تو سب سے پہلے اپنے کمرے کا رخ کرتا، اس کے بعد ہی کھانا وغیرہ تناول کیا کرتا، مگر آج اماں سائی کا حکم اس کو حیران کر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹیبل کی طرف جا چکا تھا اور جیسے ہی اس کی نگاہ کچن سے باہر نکلتی اپنی بیوی پر گئی، وہ دیکھ کر جان چکا تھا کہ آج کا ڈنر اسے اس لڑکی کے ساتھ کرنا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ کمرے میں چلا جائے، لیکن نہ جانے کیوں وہ وہیں بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے ٹیبل سجائی تھی اور اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے اٹھلا کر بولی، سائیں جی، آج یہ سارا کھانا میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے تیار کیا ہے، کھا کر بتائیں کہ ذائقہ کیسا ہے؟ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر محبت سے بولی، جبکہ وہ تذبذب کا شکار رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں ایک عجیب سی حیا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مرد تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی چھوٹی سی بے باک بیوی کی حرکتوں کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی پلیٹ میں بریانی نکالی اور جیسے ہی اس نے پہلا چمچہ اپنے منہ میں رکھا تو واقعی ذائقے دار لگا۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی اور دھیمی آواز میں بولا، اچھی بنی ہے، جبکہ فاطمہ فوراً اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی تھی، جس نے بنائی ہے وہ بھی بہت اچھے سے تیار ہوئی ہے، ایک بار نظر تو ڈال لیں، ہم آپ کی دید کو ترس رہے ہیں۔ اس کے انداز پر مکرم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی اور وہ دھیمی آواز میں بولا تھا، ذرا صبر تو کریں، ذرا ہم یہ تناول کر لیں، پھر آپ کو اچھے سے دیکھیں گے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر چند پل کے لیے وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور فوراً اپنی کرسی پیچھے کر کے خاموشی سے کھانا تناول کرنے لگی۔ کھانا تناول کرنے کے بعد مکرم نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں تو تمام ملازمین جا چکے تھے۔ اچانک ہی وہ جھکا اور اپنی بیوی کو اپنے بازوؤں میں بھر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا، جبکہ وہ ایک پل کے لیے خوف سے لرزی تھی، لیکن اگر اس کے شوہر نے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی تو وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے ساتھ قبول کیا اور اس کے سینے پر سر رکھتے دھیمی آواز میں بولی، سائیں جی، ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ ہمارے جیسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولا تھا، یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ہی معلوم ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور دھیرے دھیرے اس کی قربت میں بہکتا چلا گیا۔ اس رات ان دونوں کے ملن پر چاند بھی شرما کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ وہ پل مکرم کے لیے بہت حسین تھے، مگر پھر بھی اس نے فاطمہ پر جلدی سے بھروسہ نہیں کیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا تھا اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ واقعی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر ایک میں فرق ہوتا ہے، اور اس کی 19 سال کی بیوی واقعی سب سے مختلف تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر لے کر بہترین سے نوازنے پر قادر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔